السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج 21 دسمبر 2023 ہے۔ اسلامک تاریخ کے حساب سے آج 7 جمادی الثانی 1445 ہجری ہے۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ اتر پردیش میں یوگی آدتیہ ناتھ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ لکھنؤ کے گومتی نگر ریلوے اسٹیشن کا نام سابق وزیر اعظم آنجہانی اٹل بہاری واجپئی کے نام پر رکھا جائے گا۔ لکھنؤ میونسپل کارپوریشن کے ایگزیکٹو کمیٹی نے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے نمائندے دیواکر ترپاٹھی کی اس تجویز کو قبول کر لیا ہے۔ یہ اقدام 25 دسمبر کو واجپئی کی یوم پیدائش سے کچھ دن پہلے سامنے آیا ہے۔ کمیٹی نے حسین گنج کراسنگ کا نام بدل کر مہارانا پرتاپ کراسنگ اور ناکا کراسنگ فلائی اوور کو شری گرو گوبند سنگھ فلائی اوور رکھنے کی ترپاٹھی کی تجویز کو بھی منظوری دی۔ کمیٹی نے مولوی گنج میں رنگ کی لانڈری کے قریب واقع گیٹ کو امر شہید احمد اللہ گیٹ کا نام دینے کی تجاویز کو بھی اپنی منظوری دے دی۔ امین آباد انٹر کالج پارک میں چھترپتی شیواجی کا مجسمہ لگانے کی تجویز کو بھی منظوری دی گئی ہے۔ کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے اور سونیا گاندھی کو ایودھیا میں رام مندر کی نئی عمارت میں مندر کی افتتاحی تقریب میں شرکت کا دعوت نامہ موصول ہوا ہے۔ یہ پروگرام 22 جنوری 2024 کو ایودھیا میں ہونے جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی مہمان خصوصی ہوں گے۔ وہ پران پرتشٹھا کی پوجا کریں گے۔ کھڑگے اور سونیا گاندھی کے علاوہ رام جنم بھومی تیرتھ چھیتر ٹرسٹ کی جانب سے لوک سبھا میں کانگریس لیڈر ادھیر رنجن چودھری کو بھی دعوت نامہ دیا گیا ہے۔ تاہم یہ طے نہیں ہے کہ کانگریس قائدین اس تقریب میں شرکت کریں گے یا نہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کانگریس کے سینئر قائدین کے اس تقریب میں شرکت کا امکان نہیں ہے۔ کورونا وائرس نے ملک میں ایک بار پھر تناؤ بڑھا دیا ہے۔ اب تک کورونا کے نئے ویرینٹ JN1 کے 21 مریض مل چکے ہیں، جس کی وجہ سے بھارت میں کورونا کی واپسی کی بحث تیز ہو گئی ہے۔ آج جمعرات کو ملک میں کورونا کے 358 نئے مریض پائے گئے۔ اس سے قبل چہارشنبے کو 614 کورونا مریض رپورٹ ہوئے تھے۔ یہ 21 مئی کے بعد سب سے زیادہ تعداد تھی۔ WHO سے لے کر مرکزی حکومت نے الرٹ جاری کیا ہے۔ ہسپتالوں میں خصوصی احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہے۔ ہجوم میں ماسک پہننے کی اپیل کی گئی ہے۔ کورونا کے نئے ویرینٹ JN1 کی جانچ میں اضافہ سمیت کئی بڑے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ مرکزی وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق آج جمعرات کی صبح تک گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک میں 358 نئے کیسز پائے گئے۔ کووڈ-19 کے معاملات میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ اپوزیشن ممبران کی نہایت معمولی تعداد کی موجودگی، اپوزیشن کے 143 اراکین کی معطلی اور مسلسل احتجاج کے درمیان مودی حکومت نے لوک سبھا سے ملک کے فوجداری نظام میں بڑی تبدیلیاں کرنے والے 3 بل منظور کروا لیے۔ لوک سبھا نے ان 3 اہم بلوں کو صوتی ووٹ سے منظور کر لیا تاکہ برطانوی دور کے سزا پر مبنی مجرمانہ انصاف کے نظام کو ہٹایا جا سکے اور اس کی جگہ ہندوستانی اقدار اور انصاف پر مبنی عدالتی نظام قائم کیا جا سکے۔ لوک سبھا میں وزیر داخلہ امت شاہ نے 2 دن تک جاری رہی بحث، جس پہ اپوزیشن کے اراکین برائے نام ہی حصہ لے سکے، 3 اہم بل منظور کروا لیے۔ انہوں نے ان بلوں پر 2 دن کے دوران تقریباً 6 گھنٹے تک جاری رہی بحث کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم مودی کی حکومت برطانوی دور کے قوانین کو تبدیل کر کے فوجداری انصاف کے نظام میں بنیادی مگر انقلابی تبدیلیاں لا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے لال قلعے کی فصل سے 9 آبادیاتی قوانین سے آزادی کی بات کہی تھی اور اس کے تحت وزارت داخلہ نے فوجداری قوانین میں تبدیلیوں پر گہرا غور کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تینوں بل فرد کی آزادی، انسانی حقوق اور سب کے ساتھ یکساں سلوک کے 3 عالمی اصولوں کی بنیاد پر بنائے گئے ہیں اور ان کا نفاذ بھی اسی طرح ہوگا۔ امت شاہ نے دعویٰ کیا کہ آزادی کے بعد پہلی بار فوجداری انصاف کے نظام سے متعلق تینوں قوانین کو انسانیت پر مبنی بنایا گیا ہے۔ امت شاہ نے بتایا کہ انڈین جوڈیشل کوڈ میں دہشت گردی، منظم جرائم اور بدعنوانی جیسے موضوعات کو شامل کیا گیا اور اسے سزا پر مرکوز نہیں بلکہ انصاف پر مبنی بنایا گیا ہے۔ متھرا کی شاہی عیدگاہ اور وارانسی کی گیان واپی مسجد کے تعلق سے جان بوجھ کر تنازع پیدا کرنے کی کوششوں پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ ہم کبھی بھی اپنی مساجد سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ ہمیں ایودھیا میں بابری مسجد کے بدلے بھیک میں کوئی جگہ نہیں چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ فرقہ پرست طاقتیں ملک میں امن و آشتی نہیں چاہتے ہیں، اس لیے وہ جان بوجھ کر ان مساجد کے بارے میں تنازع پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ عبادت گاہوں کے تحفظ کے قانون کو اسی لیے لایا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے اگرچہ بابری مسجد کی جگہ رام مندر کے لیے دے دی، لیکن اس نے اپنے فیصلے میں تسلیم کیا کہ یہاں کوئی جنم استھان نہیں تھا بلکہ ایک مسجد تھی جسے شہید کیا گیا تھا۔ مولانا مدنی نے کہا کہ کچھ فرقہ پرست اس کا سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش میں مصروف ہیں اور اسے اکثریتی طبقے کی فتح کی شکل میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر ان مساجد کا سروے ایمانداری سے کیا گیا تو وہاں کچھ بھی نہیں نکلے گا۔
अपोजिशन के तकरीबन 150 मेंबरान पार्लियामेंट की मुअत्तली पर सख्त रद्दअमल जाहिर करते हुए कांग्रेस की सीनियर लीडर और साबिक सदर सोनिया गांधी ने कहा कि मोदी हुकूमत ने पार्लियामेंट में बिल्कुल दुरुस्त और जायज़ मुतालबात उठाने वालों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करके जमहूरियत का गला घोंट दिया है। सोनिया गांधी ने कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग से खिताब में कहा कि इस हुकूमत ने जमहूरियत का गला घोंट दिया है। इससे पहले कभी अपोजिशन के इतने अरकान को ऐवान से मुअत्तल नहीं किया गया, और वो भी महज एक मुनसिफाना और जायज़ मुतालबा करने पर। सोनिया गांधी ने कहा कि हस्ब इख्तिलाफ के अरकान पार्लियामेंट ने 13 दिसंबर के गैर मामूली वाक़यात पर वज़ीर दाखिला से सिर्फ एक बयान तलब किया था, जिसमें अपोजिशन अरकान बिल्कुल हक बजानिब थे, लेकिन जिस तकब्बुर के साथ इस दरख्वास्त पर गौर किया गया, इसको बयान करने के लिए हमारे पास अल्फाज नहीं है। सोनिया गांधी ने कहा कि मोदी हुकूमत ने ऐवान के वक़ार की तौहीन की है। सीनियर बीजेपी कायद और साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर कर्नाटक के येचुरप्पा ने यह कहकर एक तनाज़ा पैदा कर दिया कि मुल्क में मंदिर ढाकर बनाई गई एक भी मस्जिद को बख्शा नहीं जाएगा। मुतनाज़ा बयानात के लिए जाने वाले येचुरप्पा ने गिरिक सिटी में मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो नई तामीर करदा मसाजिद की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे मंदिरों को ढाकर जो मसाजिद बनाई गई, इनमें एक भी मस्जिद इस मुल्क में कायम नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि ये मेरी निजी राय है। उन्होंने वाज़ेह किया कि बीजेपी के लिए हिंदुस्तान को हिंदू मुल्क बनाना मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी का नहीं बल्कि हिंदुओं का एजेंडा है। मेरा कहना है कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र ज़रूर बनेगा। वाज़ेह के जैसे जैसे पार्लिमानी इंतखाबात करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे बीजेपी के लीडरान फिर से मुस्लिम मुखालिफ सरगर्मियाँ बढ़ाने पर तुले हैं, ताकि इन्हें मंदिर मस्जिद के मसले पर पार्लिमानी इंतखाबात में फ़ायदा पहुँच सके। नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने लोकसभा में कहा है कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने 3 फौजदारी कानून में तरमीम के लिए जो बिल्स मुतारिफ किए हैं वो खुद मुजरिमाना हैं। ये बिल जराइम की रोकथाम से ज़्यादा हुकूमतों के जराइम को कानूनी बनाने के लिए लाए गए हैं। इस तरह के बिल जिसे अवाम के लिए जनविश्वास कहा गया था, यह अवाम के लिए अदम एतमाद और ताजिरों के लिए पूरे एतमाद है, जो कि इस हुकूमत का नया मंत्र है। इस तरह के बिल्स मुतारिफ करके हुकूमत अवामी हुकूक और सिविल लिबर्टीज़ को ख़त्म कर रही है। नरेंद्र मोदी हुकूमत अदलिया के इख्तियारात को छीन कर खुद जज बन रहे हैं। असदुद्दीन अवैसी और सदर मजलिस ने लोकसभा में नरेंद्र मोदी हुकूमत की जानिब से इंडियन जस्टिस सेकेंड बिल 2023, इंडियन सिटीजन सिक्योरिटी सेकेंड बिल 2023 और इंडियन एविडेंस सेकेंड बिल 2023 पर मुनक़िदा मबाहस में हिस्सा लेते हुए इन ख़यालात का इजहार किया। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि पार्लियामेंट के गुज़िश्ता इजलास में मोदी हुकूमत ने जन विश्वास बिल 2023 को मुतारिफ किया था, जिसमें तकरीबन 83 दफ़ात और 43 कानून थे, जिसके तहत जो सज़ाएँ मुकर्रर थी, इन सज़ाओं को निकाल कर हुकूमत ने सिर्फ जुर्माने में तब्दील कर दिया है। इनमें ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में भी तब्दीली कर दी गई है। इसके तहत गैर मियारी अद्वियात और प्रोडक्ट्स के लिए जो सज़ा मुकर्रर थी, इस सज़ा की जगह जुर्माना बदल दिया गया है। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि इस ऐवान में वो ये बोलना ज़रूरी समझते हैं कि जन विश्वास के नाम पर गैर मियारी अदविया के ज़रिए अवाम को ख़तरे में डाल दिया गया है। हुकूमत मुजरिमाना अमल को एक तरफ ख़त्म करने की बात करती है। कानून के तहत जहां कंपनियों को इनकी गलती पर सज़ा देना था, इसकी जगह इनसे जुर्माना लिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों और स्टेशनों का नाम बदलने के बाद अब लखनऊ का नाम भी बदलने की कोशिशें शुरू हो गई है। लखनऊ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की एक एग्जीक्यूटिव मीटिंग में लखनऊ का नाम बदलकर लक्ष्मीपुरी करने की तजवीज़ पेश करने की तैयारी थी, मगर हंगामे के आसार के मद्देनज़र फिलहाल इरादा मुलतवी कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक लखनऊ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी स्पीकर गिरीश गुप्ता यह तजवीज़ मीटिंग में पेश करने वाले थे। तजवीज़ पास होने के बाद इसे मंजूरी के लिए हुकूमत को भेजा जाता, मगर हंगामे के आसार और दीगर वजूहात की वजह से फिलहाल यह फैसला मुलतवी कर दिया गया। लखनऊ नगर निगम के कमिश्नर इंद्रजीत सिंह और कॉरपोरेटर कामरान बेग ने मीडिया को बताया कि चारशंबे के रोज़ मजलिस आमिला की मीटिंग में इस मसले पर कोई तजवीज़ पेश नहीं की गई। कामरान बेग ने कहा कि वैसे भी अगर नाम बदलने से तरक्की हो सकती है तो बेशक इसका नाम लंदन रखने में भी कोई हर्ज नहीं है। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत की मुआशी सूरत हाल पर कानून साज असेंबली में वाइट पेपर पेश किया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर और वजीर फाइनेंस भट्टी विक्रमार्का ने 40 सफ़ात पर मुश्तमिल वाइट पेपर इंग्लिश और तेलुगु में ऐवान में पेश करते हुए मख्तस मबाहस का आगाज़ किया। हुकूमत ने गुज़िश्ता 10 सालों की बीआरएस हुकूमत के दौरान भारी कर्ज हासिल करते हुए रियासत को मखरूज बनाने का इल्ज़ाम आयद किया। तेलंगाना हुकूमत ने कहा कि तेलंगाना 2014 में अलहदा रियासत के तौर पर तश्कील पाई, जो उस वक्त फाजिल आमदनी वाली रियासत थी, लेकिन गुज़िश्ता 10 सालों में हर साल भारी कर्ज हासिल करते हुए रियासत को मखरूज बना दिया गया। वाइट पेपर में दावा किया गया कि बीआरएस दौरे हुकूमत में कर्ज के बोझ में इजाफे से रियासत के मालियाती शोबे में बहरान पैदा हो चुका है।
حکومت نے عوام سے کیے گئے وعدوں اور خاص طور پر 6 ضمانتوں کی تکمیل کے عہد کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ وسائل میں اضافہ کرتے ہوئے ضمانتوں پر عمل کیا جائے گا۔ حکومت نے کہا کہ وہ معاشی چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ بھٹی وکرمارکا کی رپورٹ کے مطابق سال 2014 میں ریاست پر قرض کا بوجھ 77,658 کروڑ تھا، جو جاریہ مالیاتی سال 3,99,673 کروڑ تک پہنچ گیا۔ دیگر خرچات کو شامل کیا جائے تو ریاست کا جملہ قرض 6,71,757 کروڑ تک پہنچ چکا ہے۔ تلنگانہ اسمبلی میں کالیشورم پروجیکٹ کے مسئلے پر چیف منسٹر ریونت ریڈی اور BRS رکن اسمبلی ہریش راؤ کے درمیان نوک جھونک دیکھی گئی، جس میں دونوں نے کالیشورم پروجیکٹ میں مبینہ بدعنوانیوں پر اپنے موقف کو درست ثابت کرنے کی کوشش کی۔ ایوان میں معاشی صورتحال پر حکومت کی جانب سے پیش کردہ وائٹ پیپر پر مباحث کے دوران ہریش راؤ نے کالیشورم پروجیکٹ اور دیگر پروجیکٹس کے معاملے کی ہائی کورٹ کے برسر خدمت جج کے ذریعے تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ آگ میں ڈالنے پر ہی سونے کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ریونت ریڈی چیف منسٹر کے عہدے پر ابھی نئے ہیں اور مسائل کو سمجھنے کے لیے وقت لگے گا۔ ہریش راؤ نے کہا کہ کالیشورم کارپوریشن کے تحت جو قرض حاصل کیا گیا وہ صرف کالیشورم پروجیکٹ کے لیے نہیں بلکہ دیگر آبپاشی پروجیکٹس کے لیے بھی تھا۔ پالمور رنگا ریڈی پروجیکٹ پر بھی یہ رقم خرچ کی گئی۔ ہریش راؤ نے کہا کہ آپ اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وسائل اکٹھا کیجیے، لیکن ہم کو مورد الزام ٹھہرانے کی کوشش نہ کریں۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی جانب سے پرانے شہر کے میٹرو ریل پروجیکٹ کو ترجیحی بنیادوں پر شروع کرنے کی ہدایت کے بعد حیدرآباد میٹرو ریل کے ذمہ داروں نے ایک مرتبہ پھر سے دارالشفا تا فلکنما راہداری پر میٹرو ریل کے سلسلے میں منصوبہ بندی پر عمل آوری کے متعلق مذاکرات شروع کر دیے ہیں۔ ریاستی اسمبلی انتخابات سے قبل سابق چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے بھی پرانے شہر میں میٹرو ریل کے کاموں کو شروع کرنے کی ہدایت دی تھی، لیکن چند دن کی سرگرمیوں کے بعد حیدرآباد میٹرو ریل حکام کے علاوہ مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد اور حیدرآباد میٹروپولیٹن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے عہدیداروں نے مکمل خاموشی اختیار کر لی تھی اور انتخابات سے عین قبل کسی بھی طرح کی کارروائی یا سنگ بنیاد تقریب کے انعقاد سے گریز کیا گیا تھا۔ لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ ریاستی حکومت کی جانب سے شمشاباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ تک میٹرو ریل کی خدمات براہ فلکنما شروع کرنے کی ہدایت کے ساتھ ہی متعلقہ محکمہ جات کے عہدیداروں نے سرگرم مشاورت اور منصوبے کی تیاری کا عمل شروع کر دیا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ BRS حکومت نے ریاست کے مالی نظام کو تہس نہس کر دیا ہے۔ حقائق کو عوام کے سامنے پیش کرنے کے لیے وائٹ پیپر جاری کیا گیا، کسی کو بدنام کرنے یا سیاسی انتقام لینے کے لیے نہیں۔ اسمبلی میں وائٹ پیپر کے مختصر مباحثے میں حصہ لیتے ہوئے وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے کہا کہ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے تلنگانہ ملک کی دولت مند ریاست ہونے کا دعویٰ کیا گیا۔ وائٹ پیپر کو تسلیم کرنے کے بجائے اس کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیتے ہوئے عوام کو مزید گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کالیشورم پروجیکٹ کے نام پر 1 لاکھ کروڑ روپے کا بیجا استعمال کیا گیا اور حقائق کو چھپانے کی کوشش کی گئی۔ کانگریس حکومت کے تیار کردہ اثاثے جات سے ہی BRS حکومت نے راج کیا ہے۔ تلنگانہ کی تشکیل کے موقع پر خرچ تقریباً 70,000 کروڑ روپے تھا، جو اب بڑھ کر 6 لاکھ کروڑ سے زیادہ ہو گیا ہے۔ تلنگانہ قانون ساز کونسل میں مجلس اتحاد المسلمین کے قائد مقننہ اکبر الدین اویسی نے کانگریس حکومت کی جانب سے ریاست کی مالی صورتحال پر پیش کیے گئے وائٹ پیپر کے مباحثے میں حصہ لیتے ہوئے حکومت کو مشورہ دیا کہ وہ حقیر سیاسی مفادات کے لیے ریاست کی نیک نامی، اس کی ساکھ اور سالمیت کو متاثر نہ کریں، ورنہ کوئی بھی سرمایہ کار ریاست کا رخ نہ کرے گا۔ کانگریس حکومت سابقہ حکومتوں کی خامیوں اور غلطیوں کی نشاندہی کر سکتی ہے، لیکن ریاست کو مکمل قرضوں میں ڈوبی ہوئی ناکام ریاست قرار دینا اور یہ کہنا کہ روزمرہ کی سرگرمیوں کے لیے بھی فنڈز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ تلنگانہ کو ایک بیمار اور دیوالیہ ریاست اگر حکومت ہی قرار دے گی تو پھر اس سے ایک غلط پیام جائے گا۔ اکبر الدین اویسی نے بتایا کہ حکمراں اور اپوزیشن جماعت ایک دوسرے پر سیاسی سبقت کے لیے کچھ بھی کریں، لیکن ریاست کے وقار کو داؤ پر نہ لگائیں۔ اس سے ریاست کا نام خراب ہوگا اور ان لوگوں کو خوشی ہوگی جنہوں نے متحدہ آندھرا پردیش میں تلنگانہ کی تشکیل کی مخالفت کی تھی۔ کرن کمار ریڈی جیسے قائدین نے دعویٰ کیا تھا کہ تلنگانہ اگر تشکیل دیا جاتا ہے تو یہ ایک ناکام ریاست ہوگی جس میں پانی اور بجلی کا بحران ہوگا، مالی طور پر ریاست خسارے میں رہے گی۔ اکبر الدین اویسی نے وائٹ پیپر میں اعداد و شمار کے کئی نقائص کی نشاندہی بھی کی۔ مرکزی حج کمیٹی نے حج فارمز آن لائن داخل کرنے کی آخری تاریخ میں 15 جنوری تک توسیع کر دی ہے۔ اس سلسلے میں مرکزی حج کمیٹی سے تمام ریاستوں کی حج کمیٹیوں نے نمائندگی کی۔ پی شفیع اللہ ایگزیکٹو آفیسر تلنگانہ حج کمیٹی نے درخواست داخل کرنے کے خواہش مند سے اپیل کی ہے کہ وہ اس سہولت سے استفادہ کریں۔ انہوں نے حج ہاؤس نامپلی پہنچ کر درخواستوں کو آن لائن کرنے کی بھی خواہش کی۔ انہوں نے حج کمیٹی کے رہنما خطوط کا مطالعہ کرنے پر بھی زور دیا۔
ساتھ ہی انہوں نے آن لائن درخواستوں کے ادخال کے لیے ضروری دستاویزات بالخصوص اصل پاسپورٹ ساتھ رکھنے کی بھی خواہش کی۔ تلنگانہ RTC کے مینیجنگ ڈائریکٹر VC سجنا نے کہا ہے کہ خواتین کو اصل شناختی کارڈ پیش کرنے پر ہی RTC بسوں میں مفت سفر کی سہولت رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ خواتین آدھار کارڈ یا دیگر شناختی کارڈ کی نقل اور اس کا زیراکس پیش کر رہے ہیں، جسے RTC غیر کارگر تصور کرے گی۔ اس کے علاوہ اسمارٹ فون میں موجود سافٹ کاپی بھی بتائی جا رہی ہے۔ ایسی خواتین کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اوریجنل شناختی کارڈ جو مرکزی یا ریاستی حکومت کی جانب سے جاری کیا گیا ہو اسے پیش کریں، جن میں آدھار کارڈ، ووٹر ID کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس و دیگر شامل ہے۔ اس کو بتانے پر 0 ٹکٹ دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ شناختی کارڈ کی نقل یا اسمارٹ فون میں موجود شناختی کارڈ کو بتانے پر مفت سفر کی اجازت نہیں رہے گی۔ اس کے علاوہ شناختی کارڈ میں تصویر واضح ہونی چاہیے۔ کئی خواتین کے آدھار کارڈ کئی سال پہلے لیے گئے ہیں جس میں ان کی تصویر واضح نظر نہیں آ رہی ہے۔ انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے آدھار کارڈ کو اپ ڈیٹ کروائیں۔ گزشتہ روز ریاست تلنگانہ میں کووڈ کے 4 نئے کیسز سامنے آنے کے بعد تلنگانہ میں کووڈ-19 کے فعال کیسز کی تعداد بڑھ کر 9 ہو گئی۔ اس سلسلے میں محکمہ صحت و طبابت کے عہدیداروں نے عوام کو ماسک پہننے کا مشورہ دیا۔ ڈائریکٹر پبلک ہیلتھ و بہبود خاندان کی جانب سے گزشتہ روز جاری کردہ بلیٹن میں بتایا گیا ہے کہ جملہ 402 ٹیسٹ کیے گئے، جبکہ صحت یابی کی شرح 99% ہے۔ کووڈ کیسوں میں اضافے کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ احتیاطاً ماسک کا استعمال کریں۔ گھر سے باہر نکلتے وقت تمام افراد کو ماسک پہننا چاہیے کیونکہ ماسک کووڈ سے دفاع کی پہلی لائن ہے۔ کانگریس لیڈر فیروز خان نے گزشتہ روز میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے دہلی جا کر ہائی کمانڈ کے سامنے حیدرآباد کے انتخابات کے حالات رکھ دیے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 50% بوگسنگ ہوئی ہے، جس کی وجہ سے گریٹر حیدرآباد میں ایک بھی کانگریس امیدوار نہیں جیت سکا۔ فیروز خان نے کہا کہ اسدالدین اویسی جو BJP کی B ٹیم ہے، انہیں لوک سبھا انتخابات میں سبق سکھانا ہے تو سب سے پہلے بوگس ووٹنگ کا خاتمہ ضروری ہے۔ اور کہ حلقہ اسمبلی نامپلی سے کانگریس کے امیدوار فیروز خان صرف 1500 ووٹوں سے ہارے ہیں۔ وہ عوام میں کافی مقبول ہیں۔